ہر مسئلے کا حل، اللہ کی قسم ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، ہر مشکل کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ 1 کروڑ وظائف پر باری وظیفہ ہے۔ آپ یقین کریں، ایک طرف آپ 1 کروڑ وظائف پڑھیں اور دوسری طرف آپ یہ ایک وظیفہ پڑھیں تو یہ تمام وظائف پر باری ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر مشکل کے حل کے لیے یقینی عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ تمام وظائف کا بادشاہ ہے، یہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ زندگی میں آج تک یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کے حاجت جو بھی ہو، آپ کی پریشانی جو بھی ہو، دنیا کی ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ آپ زندگی میں وہ خوشیاں دیکھیں گے کہ آج تک آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہیں۔ ایسی خوشیاں دیکھیں گے، مال و دولت کے خزانے ابل پڑیں گے، آپ کے تمام قرضے اتر جائیں گے، خواہ لاکھوں کروڑوں اربوں کرموں تمام پریشانیوں کا حل۔ آج آپ دشمن سے خدا نخواستہ پریشان ہیں، چوروں سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان، جادو سے پریشان، دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرا رہی ہے، لیکن یہ سارا خوف، یہ سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ آپ کو امن کی زندگی نصیب ہوگی۔ آپ نے ایسا تیز ترین وظیفہ، ایسا کمالات سے بھرا ہوا وظیفہ زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج انشاءاللہ میں آپ کو تمام وظائف کا نچوڑ بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، زندگی میں ہم بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، پھر بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں آج تک نہ کوئی محروم رہا ہے، نہ آنے والے زندگی میں کوئی محروم رہے گا۔ ایسا وظیفہ ہے، ایسا یقینی وظیفہ ہے کہ جس سے آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی، یہ زمین اپنے خزانے آپ کے لیے ابال دے گا، اپنے چھپے ہوئے خزانے آپ کے لیے نکال دے گا۔ آسمان سے آپ پر رحمت نازل ہوں گی، پریشانیوں کا تریاق، مالی پریشانی کا تریاق، قرض کا تریاق، قرض انشاءاللہ تمام قرضے اتر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ خزانہ ہے، خزانہ، خزانوں کی چابی ہے۔ تمام دنیا کے وظائف 1 کروڑ وظائف کے پر بھی باری ہے۔ تو آئیے، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ یہ کون سا وظیفہ ہے جو اس میں اتنے برکات ہیں؟ دیکھو، آج ہم پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، اور جس کے پاس مال بھی ہو وہ بھی پریشان، جن کی جائیدادیں ہیں وہ بھی پریشان، جن کی بہت ساری گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، کرایہ پر دے رکھے ہیں، وہ بھی پریشان۔ تو یہ پریشانی کا حل کون سا ہے؟ بھائی، کس وجہ سے کس وظیفے سے ہمیں خوشی حاصل ہوگی، ہمیں برکتیں حاصل ہوگی؟ صرف مال میں تو خوشی نہیں ہے نا، مال میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا نہیں ہوگا، جو ذہنی پریشانی ہے وہ اور زیادہ ہوگی اگر اطاعت نہیں ہے ساتھ۔ اگر اطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، تو پھر تو نور علی نور۔ جب اللہ کے حکم کا تابعدار بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مال بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو نور علی نور۔ لیکن جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، حالانکہ ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ دیکھو ڈنمارک وغیرہ، جو دیکھو یورپ میں ایسے ممالک ہیں کہ ساری دنیا میں ان میں زیادہ خودکشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خودکشی تو اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے، ان کے پاس تو مال زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال میں ہی خوشی ہے،
تو وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو مال بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس مال تو زیادہ ہوتا ہے، پھر خودکشی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو بھائی میرے پیارے بھائیوں بہنوں، مال میں صرف مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کو میں ایسا وظیفہ دیتا ہوں جو آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے گا، خوشی حاصل ہوگی۔ مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت پاس آئے گا، آپ کے پاس بہت مال و دولت آئے گا۔ آپ کی گاڑی نہیں ہے، گاڑی آئیں گی۔ آپ کا گھر نہیں، گھر آئے گا، گھر آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کے تمام مسائل کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، جو 1 کروڑ وظائف پر بھی بھاری وظیفہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، رزق حلال کی طلب کریں، کیونکہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد آپ کا کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، اس کا وظیفہ، اس کی دعا قبول ہوگی، اور جس کو شک ہو رہا ہو تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب ان 4 شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ابھی سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں، اور پھر کامیابی آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ نہیں جو ہمیں کسی بزرگ نے دیا، کسی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ نے وظیفہ دیا ہے۔ سورہ نوح نکالیں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ وظیفہ اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، دیکھو ہم پر پریشانی کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اگر آپ استغفار کا یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 40 دن پڑھیں گے تو 41ویں دن میری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو 40 دن کرے گا اور 41ویں دن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ 41ویں دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دینا۔ 40 دن تو متواتر، 40 دن متواتر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، خوب دل سے توبہ کی نیت سے کہ اے میرے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا۔ ارادہ بھی کر لیں تو 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا دوسرا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ 40 دن تک 1200 مرتبہ روزانہ استغفار شروع کریں، 1200 مرتبہ۔ 41ویں دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔
آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرضوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہ نکال لے گا اپنے غیبی خزانوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لائے گا کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ لیکن دل سے استغفار کرنا ہے، صرف زبانی نہیں، ساتھ دل بھی ہونا چاہیے، دل سے استغفار، زبان بھی شامل ہو، دل بھی شامل ہو کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے گناہ نہیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو پالے گا، جس کے اعمال نامے میں زیادہ استغفار ہوگا تو استغفار کی برکت سے تمام پریشانیوں کا حل، ایسی دنیا میں کوئی پریشانی نہیں جو استغفار کی برکت سے ختم نہ ہو، پریشانی خوشی میں بدل نہ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دل سے کہتا ہوں، ہر مسئلے کا حل، اللہ کی قسم ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، ہر مشکل کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا وظیفہ 1 کروڑ وظائف پر باری وظیفہ ہے۔ میری بات مانیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ نکال لیتے ہیں، راہیں کھول لیتا ہے، بند دروازے کھول لیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران ہوں گے، یار ادھر کدھر سے کہا رہے ہو، اور کدھر سے اللہ دے رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میری زبان پہ آ رہی ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ آپ نے چھوڑ رکھا ہے، استغفار، توبہ، اللہ کے ساتھ واسطہ جوڑ دیں، یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا آپ کی ہوگی، یہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے ہوں گے اگر آپ اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو 40 دن کے بعد پھر روٹین بنا لیں کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار پڑھا کریں، صرف پڑھنا نہیں، دل سے استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے تمام دنیا و آخرت کے مسائل اللہ کے خزانوں سے حل ہوں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔